بر محمد و آل محمد صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات سب سے پہلے میں آپ تمام معزز مومنین کو آج کی اس عظیم مناسبت کے اعتبار سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جو دوستان تشریف لے آئے دور و نزدیک سے، ہماری اس دعوت پہ آپ نے لبیک کہا اور محبت کا ثبوت دیا، اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ سب نے دعا کے لیے بھی کہا ہے کہ ہم آ بھی نہیں سکتے لیکن دعا کیجیے گا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ خدا ان کو موقع نصیب فرمائے۔ پروگرام تھوڑا تاخیر سے شروع کیا تھا کہ معزز مومنین تشریف لے آئیں، تو ہم گزارشات کریں۔ اگرچہ ہمارے علماء کرام یہاں پہ کافی سارے موجود ہیں، تو ان دوستوں کی اجازت سے مجھے حکم ہوا کہ میں گزارشات کروں۔ میں نے بھی تاخیر کی ہے، اور اب 15 سے 20 منٹ ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ کہ آئندہ بھی یہ پروگرام رہنا ہے ہر سال، تو میری گزارش ہوگی کہ جب مولا کا جشن ہے تو تھوڑا ٹائم سے تشریف لایا کریں، تاکہ ہم میلاد کا ماحول بنائیں۔ بڑے خوبصورت تلاوت ہوئی ہے یہاں پہ قرآن مجید کی، آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے۔ بڑے خوبصورت بچوں نے منقبتیں پڑھی ہیں، اور ہماری حسرت ہوتی ہے کہ سارے پڑھتے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، اور آپ لوگ موجود نہیں تھے بعض، تو انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ ہے کہ میں نے جو بیان کرنا ہے وہ سرخیاں ہونی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اخبار میں جو ہوتی ہیں ہیڈ لائنز، وہ ہونی ہیں، آگے نیچے میں کچھ بیان نہیں کر سکوں گا۔ میں یہی کہوں گا کہ مولا بڑے شجاع تھے، بڑے صابر تھے، بڑے عالم تھے، اور وقت تمام ہو جائے گا۔ میں بڑی جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ جن کی ولادت باسعادت کی رات ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جسے کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، کریم اہل بیت کا لقب ملا ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، کریم اور سخی میں فرق ہے۔ سخی بھی دینے والا ہوتا ہے، کریم بھی دینے والا ہوتا ہے۔ کرم جود سے ہے، جود و بخشش، کریم بھی دینے والا ہوتا ہے، مگر فرق بڑا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے اس کا دیا ہوا ختم ہو جاتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگلا فرق سنیے گا، سخی وہ ہوتا ہے جو مختلف دروازوں سے آنے والے کو دیتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو ایک ہی دروازے سے دے دیتا ہے۔ توجہ، یا علی۔ اگلا فرق بتا رہا ہوں، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلا دیتا ہے۔
حسن مجتبیٰ کریم ہے، توجہ، کریم اہل بیت لقب ہے، روایات میں آیا ہے کریم اہل بیت۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلا دیتا ہے۔ اور یہ درس کہاں سے لیا؟ ماں سے لیا، جو کبھی یتیم کو روٹیاں دے رہی ہیں، کبھی اسیر کو دے رہی ہیں، کبھی غریب کو دے رہی ہیں، یہ ماں سے لیا حسن مجتبیٰ نے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا کہ 3 مرتبہ سارا مال رائے خدا میں دے دیا، پورا کا پورا مال 3 مرتبہ میرے آقا نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک، نیکی تک کے معیار تک نہیں پہنچتی جب تک تم وہ چیز نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب مولا حسن سارا کیوں دیتے تھے؟ پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہوگی جو میری محبوب ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ چیز رہ نہ جائے جو حسن کو زیادہ پسند ہے، سارا دے دیتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسے کریم کہتے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ ہمارے مولا کریم ہے، کتنا کریم ہے میرا امام۔ ایک دفعہ میرے آقا نے دیکھا ایک غلام ہے باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور کتے کو روٹی ڈال رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈالتا ہے۔ میرے آقا قریب گئے، کہا کہ اے غلام، تو اس کتے کو روٹی کیوں ڈال رہا ہے؟ سوال کیا کیوں ڈال رہا ہے؟ اس غلام نے جواب دیا، اس کی آنکھوں میں التماس کو دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہوا کہ خود کھاؤں اسے نہ کھلاؤں۔ میرے آقا نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارا مولا کون ہے، تمہارا آقا کون ہے؟ کہا یہی باغ کا مالک ہے۔ امام نے کہا پھر ادھر ہی بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ امام واپس آئے، اب جملے سنیں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو ایک جانور کے اوپر رحم کر رہا تھا، سخاوت کر رہا تھا اس کے مقابلے میں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے تجھے خرید لیا ہے، تیرے آقا سے خرید کر آیا ہوں۔ پھر کہا میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے۔ پھر فرمایا میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر دیا ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھے دے دیا ہے۔ جو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں سارے، کہ مولا حسن کے واقعات، سخاوت کے، کہ دسترخوان حسن کتنا مشہور تھا مدینہ میں، کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام جب مزدوری کر رہے تھے یا باغ میں کام کر رہے تھے، وہاں میرے آقا نے دیکھا کہ ایک شخص بھوکا ہے، میرے مولا نے اس کو کھانا پیش کیا۔ روٹی اس نے دیکھی، روٹی خشک ہے، کھا نہیں سکتا، کہتا یہ تو بڑی مشکل ہے۔ امام نے کہا اگر چاہتا ہے بہترین کھانے کھاؤں تو مدینہ چلا جا، وہاں شہر میں جا کے حسن مجتبیٰ کا گھر پوچھ لینا، حسن کے دسترخوان پہ تجھے کھانے مل جائیں گے۔ یہ آتا ہے اور آ کے اس نے مولا کا گھر پوچھا، دسترخوان لگا ہوا نظر آیا، کھانا شروع کیا۔ جب یہ کھا رہا تھا تو کچھ رکھ بھی رہا تھا۔ امام نے سوال کیا تم جتنا کھانا کھانا چاہتے ہو کھا لو، اور اگر گھر لے جانا چاہو گے حسن مجتبیٰ وہ بھی دے دے گا۔ کہتا نہیں، اپنے لیے نہیں، نااہل و عیال کے لیے، ایک مزدور ہے بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اس کے صفات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں؟ جب خصائل کا پتہ چلا میرے آقا فرماتے ہیں خیال کرو وہ باپ ہے، میں بیٹا ہوں۔ اہل بیت نے بتایا شیعان حیدر کرار کو اگر امیر ہو تو حسن کی طرح تقسیم کرنا، غریب ہو تو علی کی طرح کھا لینا۔ بتایا اہل بیت نے، دونوں طریقے بتائے ہیں، امیری میں کیسے رہنا ہے، غریبی میں کیسے رہنا ہے۔ تو یہ کریم ہیں جو راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا درس ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان ہے، یقیناً آپ سب متوجہ ہیں اس کا ایک فلسفہ۔ میں نے ساری گفتگو چھوڑ دی ہے، میں عرض کروں میں نے مولا کا علم بیان نہیں کیا، میں مولا کی شجاعت بیان نہیں کر رہا، میں مولا علی حسن کی عبادت بیان نہیں کر رہا، اور اس میں جو دوستان دیر سے آئے ہیں وہ پھر اس کے ذمہ دار ہیں، جو رہ گیا ہے اس کا انشاءاللہ آئندہ کبھی خدا موقع دے گا۔ اب میں نے صرف ایک ہی پہلو بیان کیے مولا کے کرم کا، تو بس چند منٹ میں یہ عرض کروں، ماہ رمضان ہے
اور یقیناً ہم سب متوجہ ہیں، روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے انسان بھوکا اور پیاسا رہے، اور بھوکا پیاسا رہ کر اپنے غریب مومنین کا، مسلمین کا خیال رکھے، اسے ان کی پیاس کا اندازہ ہو، ان کی بھوک کا اندازہ ہو۔ تو لہٰذا یہ انفاق کا مہینہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ متوجہ ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، لیکن جو چیز میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں چند منٹ میں، یہ آخری 10 منٹ میرے بہت اہم ہیں، جو دوستان متوجہ نہیں ہیں وہ توجہ فرمائیں اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے امہ کی ذات پہ، متوجہ کرو بس کریں، موبائل ذرا سائلنٹ کر لیں، 10 منٹ سے بھی کم ٹائم میں نے آپ کا لینا ہے۔ میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت امت مسلمہ بہت بڑے امتحان میں گرفتار ہے، توجہ ہے ہم سب کی، کس امتحان میں گرفتار ہے امت مسلمہ؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم دکھتا ہے، اگر کان کو درد ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صبح کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے امور کی اصلاح نہ کرے۔ تو میں کہتا ہوں اے مسلمانان امت اور جہان، اے عالم اسلام، کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تیرے مصطفیٰ کی امت کا ایک حصہ بڑی تکلیف میں ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا ان معصوموں کا چیخنا اور چلانا اور ان ماؤں کا کٹے ہوئے بدن پہ کھڑے ہو کر یا ایھا المسلمون کہنا؟ فلسطین تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، 7 مہینے جو گزر چکے ہیں، یا چند مہینے، 7 اکتوبر سے اب تک جتنے مہینے بنتے ہیں، 4 5 7 مہینے ہیں، یہ جو ماہ گزر چکے ہیں ان میں 32,000 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 70,000 زخمی ہے، اور جو امداد لے کے جاتا ہے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کیا بتاؤں میں آپ کو، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، فلسطین 4 ملکوں کے درمیان ہے، جن کو نہیں پتا وہ سن لیں، 4 اہم مسلمان ملکوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف سے ہے مصر، ایک طرف سے ہے اردن، ایک طرف سے شام، ایک طرف سے لبنان، درمیان میں چھوٹا سا آپ کے ڈویژن سے بھی کم آبادی رکھنے والا ملک اسرائیل، جس کی پہلے برطانیہ سپورٹ کیا کرتا تھا ہمیں رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے، اب اس کی امریکہ سرپرستی کر رہا ہے۔ اور ہم مسلمان کتنے متوجہ ہیں، بہانے خور لوگ ہمیں بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو سنی ہیں، اور سنیوں کو کہتے ہیں یہ تو شیعوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، کتنا افسوس ہے۔ میں کہتا ہوں وہ سنی بھی نہ ہوں، وہ شیعہ بھی نہ ہوں، وہ مسلمان بھی نہ ہوں، کیا ایک انسان پہ اتنا ظلم برداشت کرو گے؟ تم تو علی کے ماننے والے ہو، جو فرمایا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ایک یہودیہ عورت کے اگر پاؤں سے کوئی کنگن کوئی اتار لیا گیا ہو، کوئی زنجیر سونے کی اتار لائی گئی ہو، علی ابن ابی طالب جب تک واپس نہیں کر دے گا علی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ زخمیوں کو دیکھ کے صلو علی الحبیب پڑھتے ہیں۔ آپ سنتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں؟ آج جو تصویر شیئر کی گئی ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، آج جو تصویر شیئر ہو رہی ہے مجھے نہیں پتہ یہ شیئر ہونی چاہیے تھی یا نہیں، اب تو پھٹ گیا جگر، پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی مسلمانوں کو۔ آج ہماری مستورات کی، ہماری مسلمان بہنوں کے بارے میں ایسا کچھ لکھ کے ان خبیثوں نے وہ تصویر پھیلا دی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہے، جو عکاسی کر رہی ہے کہ وہاں کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، وہاں کتنی عصمتیں لٹ رہی ہیں۔ کربلا کے ماننے والوں، سید الشہداء نے تو کہا تھا کہ میں حیا اور پردہ بچاؤں گا، میں محرم و نامحرم کا فرق بتاؤں گا، میں
خواتین کا مقام بتاؤں گا۔ کربلا کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دے کے ہماری مستورات کے پردے بچائے تھے، آج لٹ رہے ہیں پردے۔ مسلح تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں تم دعائیں کرتے رہے۔ کیا اس کا مصداق نہیں ہے؟ ہم بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دعا کریں گے، آپ آواز بلند کرو۔ یہ میری آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ سبب بننی چاہیے کہ ہم آواز بلند کریں۔ اب کوئی سوال کرے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، تو میں عرض کروں گا ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے جس طرح ہد قطرہ لے کر گیا تھا، آپ قطرہ قطرہ جمع کرو، آواز بلند کرو۔ آپ اپنے بدماش اوباش حکمرانوں کو بتاؤ کہ منحوسو تم لوگ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ تم بلند کر سکتے ہو، تم بائیکاٹ کر سکتے ہو، تم آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ اتنے مجبور نہ بنو، اتنے مظلوم نہ بنے ہم کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میرا بیٹا زخمی ہوتا، اگر میرے بیٹے کے اوپر بم گرتا تو میں کیا کرتا؟ کیا میں میدان میں نہ بیٹھا ہوتا؟ کیا میں نہ چیخ رہا ہوتا؟ کیا میرے گھر سے رونے کی آوازیں نہ آتی؟ آج وہ معصوم بچے فقیر نہیں ہیں، وہ کوئی یتیم، وہ اس طرح کے نہیں ہیں، بادیہ نشین نہیں ہیں، وہ بہترین رہائش گاہوں میں رہنے والے، بہترین تعلیم حاصل کرنے والے، انتہائی خوبصورت اور نفیس بچے آج چیخ رہے ہیں، ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں مسلمان۔ شرم کے لیے کافی ہے 57 ملکوں کی ایک فوج بنائی گئی، مجھے یہ نہیں پتا اس فوج نے کس کو مارنا ہے۔ یقین کرے کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر اسرائیل کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں تو پھر سارے چڑھ دوڑیں گے۔ اتنی دشمنی ہے اہل بیت کے ماننے والوں سے، یہ ساری فوجیں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ دشمنان اہل بیت جمع ہو جاتے ہیں مذہب اہل بیت کے خلاف، مگر نظر نہیں آتے وہ دہشت گرد، وہ لوگ جو اہل بیت کے ماننے والوں کو اور اہل سنت بھائیوں کو اذیت و تکلیف دے رہے ہیں۔ اس وقت ایران کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانان امت کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ دوسرا کام اور آخری میرے جملے وہ یہ ہے کہ بائیکاٹ کریں۔ آپ جو خریدتے ہیں وہ مال اسرائیل کے ہاتھ میں جاتا ہے، اسی سے بم بارود خریدتا ہے۔ اس وقت بڑی بڑی کمپنیوں کا جو الحاق ہے، جو تعلق ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بوتلیں جو آپ پیتے ہیں، بہت ساری اس میں ہیں مشروبات، بہت سارے دیگر کھانے پینے کی، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سب نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتے بائیکاٹ کہ میں کیوں کروں، دوسرا تو نہیں کر رہا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ آپ تو اپنے ذمہ دار ہیں، کسی کے اور سے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہود نے یہی کہا تھا نا کہ میں قطرہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ میرا نام ان میں لکھا جائے جو ابراہیم کے ساتھ تھے، نمرود والوں میں نہ ہو۔ تو بائیکاٹ کر دے، تیرا نام مظلوم کے حامیوں میں لکھا جائے گا، کم از کم ظلم کرنے والوں کے ساتھ تو نہ ہوگا۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں سید الشہداء، جنہوں نے آپ کو شہید کیا ان پر بھی لعنت، اور جو آپ کے قتل پہ راضی تھے، یہ زیارت میں پڑھتے نہیں ہیں، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم کیوں خاموش رہیں؟ ملیشیا نے بائیکاٹ کیا ہے، ملیشیا نے اور انڈونیشیا نے بائیکاٹ کیا ہے، 2 ملکوں نے بھرپور بائیکاٹ کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ اور یہ بتا دوں سب سے بڑا احتجاج برطانیہ میں ہو رہا ہے، غیر مسلموں میں ہو رہا ہے۔ انسانیت ہو تو غیر مسلم بھی جاگ جاتا ہے، اداکار بھی میدان میں آ جاتا ہے، فنکار بھی میدان میں آ جاتا ہے، اور اگر غیرت، دینی غیرت نہ ہو، بے حس ہو چکا ہو، تو اپنے آپ کو عالم کہلانے والا بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بے حسی اور بیداری 2 چیزیں ہیں۔ کچھ بے حس ہوتے ہیں انسان، ابھی اس وقت جو بہانے بناتے ہیں اور ہم جیسوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بھی نہ کریں، یہ بے حس لوگ ہیں، یہ ان کے اندر دینی حمیت و غیرت ختم ہو چکی ہے۔
وہ امت مسلمان جو ایک قرآن کا صفحہ جل جائے تو میدان میں آ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کی، مومن کی حرمت قرآن سے کم ہے؟ خود اہل بیت نے بتایا ہے، پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ حرمت مسلمان کعبہ کی حرمت جتنی ہے۔ کعبہ پہ اگر حرف آئے تو آپ بھاگو گے؟ اگر قرآن کا ایک صفحہ جلانے والا بیچارہ پاگل بھی ہو آپ اس کو جلا دیتے ہو، غلطی سے کسی نے عربی کا صفحہ جلا دیا اس کو جلا دیتے ہو۔ ایک عورت، اس نے عربی لکھا ہوا لباس پہنا، یہ سارے اکٹھے ہو گئے مسلمان اور پراپوگنڈا کیا۔ انہی مسلمانوں کی سنو ویڈیوز، کتنا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو میرے عزیزو، جتنا ہو سکے اپنا حق ادا کیجیے۔ میں آپ کو فلسطینیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، کل جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ فلسطینیوں کے لیے تو بعد میں سوچو گے نا، اپنے لیے میں اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ سب اپنی ادا کریں۔ خدا کی قسم قبر میں سوال ہونا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے تھے، روز ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں بچے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آج جو شعر ہوئی ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ ہماری مال جان تو پہلے ہی دیکھو 410 سکولوں اور اسپتالوں پہ حملہ ہو چکا ہے، 410 پہ۔ اور آپ اندازہ کریں کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جتنا وحشی بھی ہو، جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں مسمار کر دیا جائے بچوں کو اور اس مکان کو، اور جہاں بچے امداد لینے جاتے ہیں وہاں پہ دھماکہ کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں کوئی مذاق نہیں ہے، میں کوئی آپ کو کسی کہانی نہیں سنا رہا کسی ڈرامے کی، یہ آپ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، اوہ بڑا افسوس ہوا، آگے کر دیا نا۔ یہ جو دیکھا ہے نا اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، یہ سوشل میڈیا کو میدان بنا لیں۔ آپ کے پاس تلوار بندوق نہیں ہے، یہ موبائل ہر ایک کی جیب میں ہے، اسی کو ہتھیار بنا کر آپ اس کو پھیلائیں۔ اور جتنا ہو سکتا ہے، آخری جملہ یوم القدس آ رہا ہے، امام خمینی نے کہا تھا کہ مسلمان ہر جمعہ، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، القدس کی آزادی کے لیے باہر نکلیں، اور ساتھ کہا تھا اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیتے تو یہ بہہ جاتا۔ اور حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کے جالے کو بندہ ہوا سے بھی اڑا دیتا ہے نا، کہا اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ابھی یوم القدس آ رہا ہے، آخری جمعہ، سب نے نکلنا ہے اپنے اپنے علاقے میں، جلال پور کی حد تک، گجرات کی حد تک ہم نے احتجاج کرنا ہے اور لبیک یا حسین کی آواز بلند کرنی ہے، مرد آباد اسرائیل کی آواز بلند کرنی ہے، مرد آباد امریکہ کی آواز بلند کرنی ہے، اس لیے کہ یہ کام صرف حیدر کرار کے ماننے والے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کے خلاف اگر خیبر کو فتح کیا تھا تو وہ بھی علی نے کیا تھا، آج بھی اگر فلسطین کو آزاد کرائیں گے تو وہ بھی علی والے کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میری گفتگو تمام ہوئی، اور قرآن کی یہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یہ آپس میں سرپرست ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، لہذا اس پہ توجہ رکھیے، اور کسی روشن فکر، کسی ملا کی بات میں نہیں آنا جو کہے کہ نہ آواز اٹھاؤ، وہ خود تو جہنم میں جائے گا، ہمیں بھی لے کے جائے گا، اور ہم اس سے قطعاً دور ہیں۔ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت موجود ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار آج کے اس عظیم دن کا صدقہ، کریم اہل بیت کا صدقہ، امام حسن مجتبی کا صدقہ، اے میرے آقا و مولا ان فلسطینی مظلوموں کی مدد فرما۔ پروردگار میرے آقا و مولا حسن مجتبی کی کریمیت کا واسطہ، مولا کی سخاوت کا واسطہ، مولا کے فیض و جود و بخشش کا واسطہ، یہ یتیم جو بھوکے مر رہے ہیں ان تک غذا نہیں پہنچنے دی جا رہی، راستے میں رک گئے ہیں، کتنے زیادہ غذا اور راشن خراب ہو چکا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے، اور ان امت مسلمہ کے سربراہوں کو توفیق دے، ان معصوموں کو سحری و افطاری پہنچا سکے، ان کو کھانا دیا جا سکے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، ہماری
ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں تک بات پہنچ چکی ہے۔ اے میرا کریم اللہ، اس زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم بھی زندہ ہوں اور ایسی باتیں ہم سن کر خاموش ہو جائیں۔ میرے اللہ، اس سے زیادہ ہمیں شرمندہ نہ فرما، اور اس شرمندہ معاشرے میں جہاں تذلیل ہو رہی ہے مسلمان کی، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ معاشرہ عزت مند بن سکے سید الشہداء کے فرمان کے مطابق کہ عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے۔ پروردگار ہمیں عزت مندانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مولا و آقا علی نے فرمایا ظالموں کے دشمن بن جاؤ، مظلوموں کے حامی بن جاؤ۔ میرے اللہ، ہمیں ظالموں کا دشمن بن کے، مظلوموں کا حامی بن کے زمانے کے امام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے زمانے کا امام یقیناً دکھی ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تو امت مسلمہ ایک جیسی ہے، کوئی سنی ہو یا شیعہ، سب کا امام ہے فرزند زہرا۔ دکھی ہوگا یوسف زہرا۔ میرے اللہ، امام کے دل کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی نماز ہوگی اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ افطاری اور کھانا اکٹھا ہوگا۔ بہت